Hello and welcome to Balochistan News Exclusive on Radio Himalaya. ناظرین، میرے پاس جو خبریں ہیں ان میں سب سے پہلے تو میں چاہوں گا پانک کی رپورٹ آئی ہے مئی کی لاپتہ افراد کے حوالے سے، اور مئی کے مہینے میں تقریباً 90 لوگوں کو لاپتہ کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ کیچ سے 22 افراد کو لاپتہ کیا گیا، گوادر سے 15، اوران سے 9، ڈیرہ بھگٹی سے 29 یعنی 29، مچھ سے 2، نصیر آباد سے 2، خزدار سے 2، شال سے 3، ڈیرہ غازی خان سے 2، نوشکی سے 2، پنجگور سے 1 اور کراچی سے 1 شخص کو جبری لاپتہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ میرے پاس جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ کل نامعلوم افراد نے، یعنی کہ وہ سرمچار ہوں گے، نوشکی میں ایک فوجی چوکی پر حملہ کیا ہے۔ یہ حملہ بزدہ خیل میں ہوا ہے۔ 2 دن پہلے کوئٹہ میں جو ہے وہ 2 پولیس والے 2 مختلف جگہوں پہ گولی مار کر ہلاک کیے گئے ہیں۔ بی ایل اے نے کوئٹہ میں فوج کے دستے پر گرینیڈ پھینکا ہے بدھ والے دن۔ مزید اطلاعات جو ہے وہ ان کا انتظار ہے، ابھی تک نہیں پتہ کہ کس نے یہ حملہ کیا اور اس کا نتیجے میں کیا نقصان ہوا ہے پاکستانی فوج کا۔ لاپتہ افراد کے حوالے سے کیس سے ایک اور شخص کو کل لاپتہ کیا گیا ہے، آصف ولد قاسم۔ یہ اسکانی بازار میں ان کا گھر تھا، وہاں سے اس کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے۔ سرکاری ملازمین جو ہیں ناظرین پاکستان بھر میں، جس میں بلوچستان کے سرکاری ملازمین بھی شامل ہیں، پچھلے سال جو مالی سال گزرا ہے اس میں 326 ارب روپے کے ٹیکسز انہوں نے دیے ہیں، تنخواہ دار طبقے نے، جبکہ بڑے بڑے تاجروں نے، صنعت کاروں نے اور جو منتخب نمائندے وغیرہ ہیں، انہوں نے ٹوٹل 86 ارب روپے کا ٹیکس دیا ہے۔ یعنی جو غریب طبقہ ہے اس نے 326 ارب کا ٹیکس دیا ہے، اور جو امیر طبقہ ہے جو پیسے بنا رہا ہے اس نے صرف 86 ارب روپے کا ٹیکس دیا ہے۔ تو یہ اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کیا صورتحال چل رہی ہے۔ کراچی میں بلوچستان یکجہتی کمیٹی کا بڑا اہم اجلاس ہوا، کور کمیٹی کا، اور اس میں نئی قیادت کو جو ہے وہ منتخب کیا گیا ہے، اور اس کا تنظیمی ڈھانچہ جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ اس کے مطابق جو ہے وہ بلوچستان یکجہتی کمیٹی کی مرکزی آرگنائزر ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ صاحبہ کو بنایا گیا ہے، جس پر ہم انہیں مبارکباد دیتے ہیں، اور ڈپٹی آرگنائزر لالا وہاب کو منتخب کیا گیا ہے، اور ان کو بھی ہم مبارکباد دیتے ہیں۔ اب ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ نے کہا ہے کہ منظم سیاسی تنظیم جو ہے اس کی تشکیل بڑی ضروری ہے، ایک آرگنائزڈ جو ہے وہ پولیٹیکل آرگنائزیشن۔ تو یہ ایک سٹیپ فارورڈ ہے ہیومن رائٹ آرگنائزیشن کی پالیٹکس سے۔ یعنی ابھی تک بلوچستان یکجہتی کمیٹی ایک سیاسی تنظیم نہیں ہے، یہ ایک ہیومن رائٹ آرگنائزیشن ہے جو بالخصوص جبری لاپتہ افراد کے حوالے سے جدوجہد کرتی رہی ہے، اور بلوچستان میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی رہی ہیں اس کو لے کر یہ کیمپین کرتے رہے۔ لیکن اب ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ منظم سیاسی تنظیم کی تشکیل جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ قومی اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے۔ مجھے 1929 میں جو میر علی احمد یوسف مکسی صاحب نے جو انجمن اتحاد بلوچستان تنظیم بنائی تھی وہ یاد آ گئی، اور اس کے منشور یاد آ گیا، جس میں 1929 میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس تنظیم کا مقصد جو ہے وہ بلوچ قوم کے اندر اتحاد اور تنظیم پیدا کرنا ہے، ان کو منظم کرنا ہے۔ تو ہم پورا ایک سرکل تقریباً 100 سال ہی سمجھ لیں کا چکر کاٹ کے تو اسی نتیجے پہ آئے ہیں کہ جب تک بلوچستان کے لوگ ایک سیاسی تنظیم کی تشکیل نہیں کرتے، جو کہ بعد میں وہی انجمن اتحاد بلوچستان جو ہے وہ کلات اسٹیٹ نیشنل
پارٹی کی اس نے شکل اختیار کی تھی، تو کیا یہ بلوچستان یکجہتی کمیٹی بھی اسی طرح سے اب ایک نئی سیاسی پارٹی کے قیام کی طرف آگے بڑھ رہی ہے؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن ظاہر ہے کہ تقریباً 85 سال بعد، 86 سال بعد یا 90 سال بعد ہم اسی نتیجے پہ پہنچ گئے، بلکہ 90 بھی نہیں، یہ 5 سال کم 95 سال کے بعد ہم اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ بلوچ قوم کو منظم کرنا، ان میں اتحاد پیدا کرنا، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ان کی ایک منظم سیاسی تنظیم کی تشکیل بہت ضروری ہے، اور وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو سرمچار لڑ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پوری بلوچ قوم کو ایک سیاسی دھارے میں لانا جو ہے وہ اس وقت بہت اہم ایک رسپانسبلٹی ہے۔ دوسرا، مارنگ بلوچ نے پنجاب کے اور پاکستان کے جو پروگریسو لوگ ہیں ان سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ بھی بلوچستان کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ تو آپ جو ہے ڈاکٹر صاحبہ اپنا وقت ضائع نہ کریں، ہم نے اپنی زندگی گال دی، ساری زندگی ہم پنجاب میں رہے، پنجاب کے بائیں بازو کی تحریکوں میں شامل رہے، مطلب ہے عاصمہ جہانگیر سے لے کے تو ہر سیاسی جو وہاں کی پولیٹیکل لیفٹ کی آرگنائزیشن تھی، عابد حسن منٹو صاحب تھے اور لوگ تھے، ایون ڈاکٹر لال خان، یہ لوگ ہمارے ساتھی تھے، لیکن جب قومی سوال آتا ہے تو یہ پنجابی مسلمان بن جاتے ہیں، ان کے اندر پاکستانیت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں چھپی ہوتی ہے، وہ جاگ جاتی ہے۔ مجھے تو پاکستان کے بائیں بازو پہ نہ مجھے اعتبار ہے، نہ میں ان کو ٹرسٹ کرتا ہوں، بلکہ یہ قومی سیاست کو، قومی آزادی کی جد و جہد کو طبقاتی جد و جہد کے قالین کے نیچے دبا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک قومی آزادی کی جد و جہد جو ہے وہ ضروری نہیں ہے جتنی کہ طبقاتی جد و جہد ضروری ہے، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قومی جد و جہد کے خمیر سے ہی طبقاتی جد و جہد جو ہے وہ نکلتی ہے اور شروع ہوتی ہے، کیونکہ قومی آزادی کی جد و جہد اس وقت تک حقیقی قومی کی جد و جہد آزادی بن ہی نہیں سکتی جبکہ اس قوم کے اندر جو ہے وہ طبقاتی لڑائی اس کے ساتھ ساتھ نہ لڑی جا رہی ہو، کیونکہ جو کسی بھی محکوم قوم کا حکمران طبقہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو قابض ہوتا ہے اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اس کے مفادات ایک ہوتے ہیں، اور جو قومی آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں ان کے مفادات جس طرح کے قابض کے مفادات کے ساتھ ان کا تصادم ہوتا ہے، تضاد ہوتا ہے، اسی طرح ان کا اس قوم کے سہولت کاروں کے ساتھ بھی تضاد ہوتا ہے، تو وہ ایک طبقاتی جدوجہد کی ابتدائی شکل آلریڈی اس میں موجود ہوتی ہے کسی بھی قومی آزادی کی جدوجہد میں۔ بہت شکریہ بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو دیکھنے کا، پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔